بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ ایک ایسا دستور یا قانون جو 1400 سال پہلے ایسی سرزمین پر لکھی گئی جو بنجر صحرا اور خانہ بدوش قبیلوں کی سرزمین تھی۔ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل یہود سے کیوں کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس میثاق میں ایسی کون سی خصوصیات تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ UN نے بھی جب قانون بنانا چاہا تو اس میثاق سے مدد لینی پڑی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کے مقام کی طرف توجہ دیا۔ شہر مدینہ میں انصار یعنی اوس خزرج کے علاوہ یہودی کے قبیلے بھی آباد تھے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام تر معاملات مثلاً حکمرانی، سیاست، تجارت اور معیشت پر یہودیوں کا ہی کنٹرول تھا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے آل یہود پہلے سے واقف تھے کہ کوہ فران کی طرف ایک پیغمبر آنے والا ہے جو دنیا کا مسیحا اور رہنما ہوگا، اور وہ اس پیغمبر کا انتظار کئی عرصے سے کر رہے تھے۔ لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھیڑ لگا دی۔ انہی لوگوں میں ایک یہودی شخص بھی تھا۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس یہودی کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ چند دنوں بعد عبداللہ ابن سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان تینوں سوالات کا جواب بذریعہ وحی بالکل صحیح دیا تو عبداللہ ابن سلام بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی انتہائی جھوٹی قوم ہے۔ اگر انہیں میرے اسلام قبول کرنے کا علم ہو گیا تو مجھ پر طرح طرح تہمت لگانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا جب کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ اس وقت عبداللہ ابن سلام خیمے کے اندر بیٹھے تھے۔ انہیں یہودیوں نے کہا کہ وہ ہمیں سب سے بڑے عالم کے بیٹے اور ہم سب سے بہترین شخص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا، اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں ابن سلام باہر آئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ یہودی کہنے لگے کہ ہمیں سب سے بدترین اور جاہل شخص ہیں اور ان کی برائی کرنے لگے۔ دراصل یہودی اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ آخری نبی مسیحا عربیوں میں آ گیا، جبکہ نبی صرف نسل اسرائیلی ہونا چاہیے۔ ان کی اس نفرت اور تعجب میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان رسہ کشی اور بغض و کینہ میں اضافہ ہو گیا۔ یہودی مسلمانوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگے۔ دوسری طرف قریش مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن بیٹھے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کے مقامی لوگوں اور یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا جائے جس سے اسلامی ریاست کو مزید تحفظ حاصل ہو۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس معاہدے کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے پہلے سال یعنی سال 622 عیسوی میں کیا تھا۔ اس معاہدے میں کل 53 دفعات ہیں اور یہ 730 الفاظ میں لکھی گئی ایک قانونی دستور تھی جو کہ ریاست مدینہ کا قانون تھا۔ اس معاہدے کی پوری تفصیل کتب تاریخ میں ملتی ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ یعنی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے۔ بعض مورخین میگنا کارٹا کو دنیا کا پہلا معاہدہ قرار دیتے ہیں جو کہ سال 1215 میں شاہ انگلینڈ نے کیا تھا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میگنا کارٹا سے 600 سال پہلے ہی لکھ دی تھی۔ اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے جن کے نام بنو خنوقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق میں یہودیوں کے ان تینوں قبیلوں اور اوس خزرج کے انصار اور مکہ سے آئے مہاجرین تمام قبیلوں اور طبقوں کے متعلق لکھا تھا۔ میثاق مدینہ میں 2 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار اور مہاجرین سے ہے، جبکہ دوسرا حصہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ اس میثاق میں یہودیوں کے متعلق جو دفاع اور نکات لکھے گئے وہ کچھ یوں ہیں۔ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر واجب ہے
उसी तरह यहूदी भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बैरून हमले के वक्त मुसलमानों के साथ साथ मुत्तहिदा होकर मदीने के दिफा में यहूदी हिस्सा लेंगे। हर कत्ल सजा का मुस्तहिक होगा। मुसलमानों के कत्ल नाहक पर अगर वर्षा रजामंदी से खून बहा लेने पर आमादा हो तो कातिल को जल्लादों के हवाले किया जाएगा। तमदनी और सकाफती मामलात में यहूदियों को मुसलमानों के बराबर हकूक हासिल होंगे। यहूदी कुरैश या उनके हलीफ कबाइल की मदद नहीं करेंगे। किसी किस्म के इख्तलाफात की सूरत में अदालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इस्लामी रियासत के सरबराह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होगी और आप मुसलमानों और यहूदियों के मुत्तहिदा अफराद के सरबराह भी होंगे। यहूदियों के अंदरूनी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से कबल मदीना की सरजमीन में किसी बाकायदा दस्तूर या निज़ाम या कानून ना होने की वजह से खूनरेज़ी और कत्ल व गारत का बाजार गर्म था, जिसमें किसी इंसान की इज्जत, आबरू और उसकी मजहबी रिवायती रस्म व रिवाज सकाफत की तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं थी। ख्वाह वो अंसार के कबाइल और औस खजरज हो या यहूदियों के कबाइल हो, ये सब किसी ऐसे मसीहा की तलाश में थे जो वहाँ अमन अमान कायम कर सके। लिहाजा इस मिसाक को देखकर लोगों ने पैगम्बर रहमत को अपना मसीहा के तौर पर पहचान लिया, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन, मोहब्बत, रवादारी, भाईचारगी और अखुवत पर कायम थी और हर तरह की बुराई के खात्मे की ज़मीन थी। वहीं मिसाक मदीना तारीख़ इंसानी की सबसे पहली बाकायदा तहरीरी दस्तूर है, जिसमें हकूक़ इंसानी की तमाम तस्वरात मौजूद हैं। इस दस्तूर में उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ यहूद और गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया था और उस वक्त गैर मुस्लिमों को बराबर का दर्जा, मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ दिए गए। ये वो दौर था जब यूरोप और बरतानिया जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। आज तरक्की याफ्ता ममालिक के दस्तूरों में अमेरिका के दस्तूर को 7,000 अल्फाज का मुख्तसर तरीन मिसाली कानून करार दिया जाता है, मगर 1400 साल कबल हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ 630 अल्फाज पर मुश्तमिल मिसाक मदीना इससे कई ज़्यादा जामे, मुअस्सर और मुकम्मल कानून है, जिसमें अक़लियत समेत तमाम नस्ल और तबकों के हकूक़ दिए गए हैं। मिसाक मदीना की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मिसाक का बिस्तर हिस्सा पूरे मतन के साथ शाही कर्नेट धूम के दस्तूर, जिसे 1037 ईस्वी में लिखा गया था, इसमें नकल किया गया है। शाह अल्फानुस नहम के कानून में भी, जो साल 1188 में लिखी गई, इस मिसाक की पैरवी की गई है। बरतानवी पार्लियामेंट के कानून भी साल 1355 में इस मिसाक को देखकर बनाया गया। यहाँ तक कि यूएनओ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की हकूक़ इंसानी के लिए जो मंशूर साल 1948 में तय किया गया था, इसमें भी मिसाक मदीना की बहुत सी बातें अमल में लाई गई थी। लेकिन दुनिया भर के जदीद तरीन दस्तूर या कानून आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी गई इस मुआहदे का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।